اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجلس میں، یہ 4 انعامات ہوتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے آ کر کے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے چاروں طرف سے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ سکینہ سے مراد یا تو دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یا سکینہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خاص طور سے ایسے وقت حاضر ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو فلاں فلاں شخص فلاں مجلس میں جمع ہو کر میرا ذکر کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری ایک اور حدیث میں ہے کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، جو بھی کوئی قوم جمع ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ الا ناداہم مناد من السماء، آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ قوموا مغفورا لکم، جاؤ اب تم سب کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا۔ آدمی سے جانے میں انجانے میں چھوٹی چھوٹی کوئی برائیاں ہو جاتی ہیں تو ان برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے بدل دیتے۔ حدیث پاک میں قرآن پاک میں ہن الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی ہو جائے اتبع السیئہ الحسنہ تمحوها، اگر برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور اس حدیث میں ہے کہ ذکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ جاؤ تم سب کی مغفرت کر دی گئی، قوموا مغفورا لکم، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے، قوم کو اٹھائیں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، چہروں پر نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان پر لوگ رشک کریں گے، حالانکہ وہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کا حال بتائیے، ان کے بارے میں بتلائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے الذین یذکرون اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہی جمع ہوتے تھے اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو مختلف جگہوں سے صرف اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائیں گے اس وقت جب کہ میدان حشر میں سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر اور موتیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان کے چہرے پر نور ہوگا، چہرے ان کے نور سے روشن ہوں گے۔ تو یہ کتنی قیمتی بات ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔
تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ذکر کرتے رہیں، اور یہ ذکر کی مجلسیں بڑی قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جب ہم جمع ہو کر کے ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون بندہ کس درجے کا ہے، کتنا زیادہ ذکر کرنے والا ہے، تو اس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اجتماعی ذکر میں بہت فائدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر اجتماعی نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے، حالانکہ یہ جو میں نے تینوں حدیثیں بیان کی، ان تینوں کے اندر ایک کے اندر قوم کا لفظ ہے جس سے مراد جماعت ہے، اور یقعدون کا ہے کہ وہ لوگ سب بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں تو اجتماعو کا لفظ بھی ہے کہ جمع ہو گئے وہ سب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یذکرون اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ سب دور دور سے آ کر کے، مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے دور دور سے آ کر جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو ان سب حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر اجتماعی چیز ہے، اور ذکر کی مجلس اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھیں، اور اس کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ بہت فضیلت کی چیز ہے، اس میں ہم کو اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، اور یہ تھوڑی سی دیر ہم سب مل کر جو ذکر کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے چارج پر موبائل کو لگا دیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس سے کام چلتا رہتا ہے بعد میں۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہاں بیٹھ کر کے ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ ہماری اصلاح کیسے ہو۔ انسان جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ میرے پاس بیٹھنے والوں سے کہی جا رہی ہے۔ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ ہونا چاہیے کہ بات کو سنیں اور اس اچھی بات پر عمل کریں، اس کا اتباع کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر جذبہ کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں گے۔ اگر ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہو تو پوری قوم کی اصلاح ہو جائے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اس زمانے کے اندر معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو اصلاح یافتہ ہوں، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں اصلاح کی، یہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے، اپنی اصلاح ہو جائے۔ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میری اصلاح ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ جو ہے اصلاح یافتہ ہو جائے گا، سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام میں سے ہر ایک یہ سوچتا تھا کہ میری اصلاح ہو جائے، ہر ایک کو اپنی فکر تھی، تو اس کا یہ نتیجہ تھا کہ تمام صحابہ اکرام اصلاح یافتہ ہو گئے، اور سب نے اپنی اپنی اصلاح کر لی، سب کو اپنی اپنی فکر رہتی تھی۔ اور اصلاح جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے، اصلحوا بین اخویکم، کہ اگر بھائیوں میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے، برائی ہو جائے، ان کی اصلاح کر دو، اور خود اپنی بھی اصلاح کرو۔ اور اصلاح جو ہے جس طرح سے ظاہری گناہوں سے بچنے سے اصلاح ہوتی ہے، ایسے ہی باطنی گناہوں سے بچنے سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ وہ ہیں جو آدمی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، وہ چوری کرتا ہوا نظر آئے گا، ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، وہ قتل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ظاہری گناہ ہے جو نظر آتا ہے آدمی اس گناہ کو کرتا ہوا۔ اور ایک باطنی گناہ ہے، باطنی گناہ دل کے گناہ ہوتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے چھوڑنے کا نام کیا ہوگا؟ اصلاح ہے، تقوی ہے، اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر کسی اور وجہ سے گناہ کو چھوڑا تو وہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہے کہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ تو انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچنے لگے، یہ ہے تقوی۔
تو اس تقوی کی وجہ سے پھر بڑے درجات حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی کی بنیاد پر بہت ساری نعمتوں کو نوازنے کو، نعمتیں دینے کو بتلایا کہ فلاں فلاں نعمتیں ہم دیں گے اور مدد کریں گے ہم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان والے ہیں، محسنون ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کپڑا سب سے اچھا ہو، ہمارا جوتا سب سے اچھا ہو، ہمارا لباس سب سے اچھا ہو، ہماری سواری سب سے اچھی ہو، ہمارا مکان سب سے اچھا ہو، ایسے ہی ہم یہ چاہیں کہ ہماری نماز سب سے اچھی ہو، ایسی نماز ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یعنی کہ دوسرا آدمی دیکھ کر کے سوچے کہ ہاں یہ اچھی نماز پڑھتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھیں، اور ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ کو ہماری نماز پسند آ جائے، اللہ کو ہمارا وضو پسند آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری زکوٰۃ پسند آ جائے، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا روزہ پسند آ جائے، ایسا اچھا رکھیں۔ تو یہ اس کام میں اچھائی کو پیدا کرنا، خوبصورتی کو پیدا کرنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یہ ہے احسان۔ تو جو احسان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا، بے وقت نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر لوگ ظاہری نیکیاں بھی کر رہے ہیں لیکن تقوی نہیں ہے، اندر جو گناہ تھے وہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ظاہراً نیکی بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم فرمایا، نیکیوں کا حکم دو، تو وہاں یہ بھی فرمایا کہ برائیوں سے روکو، برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح امر بالمعروف کرنا ضروری ہے، بھلائی کا حکم دینا ضروری ہے، اسی طرح برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر برائی سے نہیں روکو گے تو وہ ایک آدمی اچھا کام کر بھی رہا ہے لیکن برائی سے نہیں رک رہا، تو ظاہر بات ہے اس کا وہ اچھا کام کرنا، اس کا ثواب تو مل جائے گا، نماز پڑھ لی اس کا ثواب مل جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو گناہ ہے نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا اس کو۔ بلکہ پہلے تو اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے، برائیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے کپڑے کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر اس میں عطر لگاتے۔ کپڑا پہلے سے خراب ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ نے عطر لگا دیا تو اس سے کیا فائدہ ہو؟ اسی طرح برائیوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر آدمی جو ہے برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے جوئے کے اڈے بھی چل رہے اور شراب کے اڈے بھی چل رہے اور زنا کے اڈے بھی چل رہے اور اوپر سے دیندار بن گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اوپر کی جو ظاہری دینداری ہے یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑے گا تو پھر یہ جو ظاہری دینداری ہے اس کا اثر اندر تک پہنچے گا، ورنہ یہ سب اوپر کی دینداری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم فرمایا، بھلائی کا حکم دو، وہاں اس کے ساتھ نہی عن المنکر کا بھی حکم فرمایا کہ برائی سے روکو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اگر طاقت ہے تو طاقت سے روک دے۔ بچہ ہے، لڑکا ہے، چھوٹا بھائی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو منع کیا نہیں مانتا ہے، آپ اس کو طاقت سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ ایک تماچا لگا دیا اب وہ رک جائے گا۔
اگر طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں ہے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کو برا سمجھیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے کہ آدمی اس کو دل سے برا سمجھے، یہ کم سے کم درجہ ہے ایمان کا۔ اب اگر کوئی دل سے بھی برا نہ سمجھے اس برائی کو، تو ظاہر ہے کہ وہ کم سے کم درجہ بھی نہیں ہے اس کے پاس ایمان کا۔ تو اگر کوئی آدمی جوئے کے اڈے چلا رہا ہے، شراب کے اڈے چلا رہا ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے، طاقت سے روکیں، ورنہ زبان سے روکیں، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھیں۔